مضمون میرا مکمل یہ نہیں ہے لیکن تمہید سے گزر رہا ہوں۔ مولا علی سے پوچھا گیا صف لنا نبینا یا رسول یا علی صف لنا نبینا، ہمارے نبی کی صفت، ہمارے نبی کی توصیف کریں، بتائیں کہ علی نبی کیسے تھے۔ تو جو آپ نے ارشاد فرمایا اس میں اس وقت میرے مطلب کی بات جو ہے، میرے موضوع کی بات جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ مولا نے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا طبیب دوار بطبہ، میرا نبی وہ طبیب تھا جو اوزار طبابت لے کر مریضوں کو ڈھونڈتا تھا۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ معمولاً ڈاکٹر حضرات کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے، بھائی فلاں جگہ ڈاکٹر صاحب کی مطب کہاں ہے، فلاں مطب، فلاں ڈاکٹر کا فلاں جگہ مطب ہے، کہاں بیٹھتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، تو مریض ڈاکٹروں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سرکار دو جہاں کی توصیف کر رہے ہیں مولا علی کہ وہ ایسے طبیب نفوس و قلوب تھے کہ مریضوں کو ڈھونڈتے تھے اوزار طبابت لے کے۔ پھر آگے والے جملے میں فرماتے ہیں کہ اگر کہیں زبان کی شیرنی کی دوا سے شفا مل جائے تو میرے مولا نبی اپنی زبان کی شیرنی سے شفا عطا کرتے تھے، اور اگر کبھی کفر اور نفاق نشتر کے بغیر نکلنے والا نہیں ہوتا تھا تو پھر نشتر بھی لگاتے تھے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو بحث اور گفتگو یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہمیں قرآن مجید کی جو اعجازی کیفیت ہے اسے درک کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، تھوڑی سی توجہ اگر ہم کر لیں تو قرآن مجید کی جو اعجازی کیفیت ہے، قرآن معجزہ ہے، اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ناممکن کو معجزہ نہیں کہتے، ناممکن کو معجزہ نہیں کہتے۔ ناممکن تو یا ممتنع ہے یا واجب ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، فلسفے کی اصطلاح ہے ناممکن کی ضد میں یا واجب آئے گا، اور یعنی یا واجب کہلائے گا ناممکن، ممکن نہ ہو، ممکن کے علاوہ یا واجب ہے یا ممتنع ہے۔ ممتنع تو کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی، ممتنع ہے، اور واجب صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو معجزہ اسے نہیں کہتے کہ جو ناممکن ہو، معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو ایسے رستے سے آمد اور اس کی کا ظہور اور جلوہ ہو جس رستے کی طرف توجہ ہی نہ جاتی ہے، یعنی سارا سماج ایک طرف سے آنے کا انتظار کر رہا ہو، یعنی نگاہیں یہاں لگی بھی ہو اور وہ وہاں سے آ جائے۔ انسان کچھ سوچ رہا ہو، جب انسان کچھ سوچ رہا ہو اور ہو کچھ اور جائے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ بغیر باپ کے بچہ حضرت عیسیٰ کی صورت میں آ جائے، یہ معجزہ ہے، ناممکن نہیں ہے۔ توجہ ہے بات کی؟ یہ اللہ نے وہ رستہ دکھایا کہ اب تک تم نے یہ سمجھا تھا کہ ماں اور باپ ملیں گے تو بچہ آئے گا، ہم وہ ہیں جو ماں میں باپ کی صلاحیت رکھ کے بچے کو دنیا میں بھیج سکتے ہیں۔ ایک ہی وجود کے اندر دونوں صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں نا آپ؟ اچھا، بات معجزے کی آئی ہے تو میرا دل کر رہا ہے بچوں اور جوانوں کے لیے معجزے میں اور جادو میں فرق ہے۔ معجزہ معجزہ ہے، جادو جادو ہے۔ جادو ایک علم ہے، وہ اور بات ہے کہ اس ممبر سے اس علم کی مخالفت ہوگی، اس لیے کہ قرآن نے اس کی مخالفت کی ہے، ائمہ نے اس کی مخالفت کی ہے۔ حرام علوم میں سے ایک علم ہے، جو علم ہے مگر ان کا سیکھنا حرام ہے، ان میں سے ایک علم جو ہے وہ جادو کا علم ہے۔ ممکن ہے کوئی آج کا جدید دماغ رکھنے والا بچہ بعد میں مجھے روک لے کہ علم تو علم ہے، حرام کیوں ہو گیا؟ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ علم ضرور ہے مگر تم اس کے متحمل نہیں ہو۔ وہ علوم جو معاشرے میں فساد کا سبب بن جائیں تو وہ علم کی وجہ سے حرام نہیں ہے، فساد کی وجہ سے حرام ہے۔
سبب فساد ہے، وہ معاشرے کو نقصان پہنچائیں گے، اس لیے روک دیا گیا کہ تمہارا کام نہیں ہے۔ ہر زمانے میں علوم غریبہ کے حامل کچھ علماء ہوتے ہیں، مگر وہ ہوتے ہیں جو تقوی و پرہیزگاری کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ علوم غریبہ جن علوم کو ہر ایک کے سیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال جادو ایک علم ہے اور معجزہ علم نہیں ہے، کیونکہ علم سکھایا جا سکتا ہے، علم بڑھ سکتا ہے، علم کم ہو سکتا ہے، علم چھینا جا سکتا ہے، علم دیا جاتا ہے، پہلے نہیں ہوتا۔ علم میں استاد اور شاگردی کا رشتہ ہوتا ہے۔ جادو وقتی طور پر اثر کرتا ہے اور وقت گزر جاتا ہے تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، لیکن معجزے کا اثر تا دیر باقی رہتا ہے، ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ بتائیے 1400 سال سے قرآن معجزہ ہے یا نہیں؟ کیسے کیسے جادو ٹونے کیے گئے اور وہ وقتی طور پر ختم ہو گئے۔ بہت موٹی مثال قرآن مجید کے اندر ہے جی، حضرت دربار فرعون کے اندر وہ جو رسیاں پھینکی گئیں، جادوگروں نے رسیاں پھینکی، لکڑیاں پھینکی جو رسیاں اور سانپ بن گئیں، اور حضرت موسیٰ نے ایسا پھینکا تو ایک مرتبہ وہ حضرت موسیٰ کا عصا بڑا اژدہا بنا، وہ چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا، اور پھر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا اس سانپ کو پکڑا، ہاتھ میں آیا تو عصا ہو گیا۔ تو وہاں ماحول ہی کچھ بگڑا ہوا تھا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے جی ہماری لکڑیاں واپس کریں۔ تو یہ معجزہ ہے، جیسے قالین کے شیر نے جادوگروں کو کھایا، اور جب یہ ہوش میں آئے انہوں نے کہا جی میرے مہمان تو واپس کریں۔ تو میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عصائے موسیٰ نے وہ لکڑیاں واپس کر دی ہوتی تو یہ بھی قالین کا شیر یہ جادوگر واپس کر دیتا۔ بہرحال جادو اور ہے اور معجزہ اور ہے، اور یہ معجزہ عطا ہے، معجزہ فعل الہی ہے، پہلے مرحلے میں فعل الہی ہے، پھر یہ جو فعل الہی ہے اللہ جسے چاہے عطا کر دے، جس کے ذریعے سے کروا دے۔ لہذا نبی کو صاحب معجزہ اللہ بنائے گا، ائمہ اہل بیت صاحب معجزہ ہے، اولیاء الہی صاحبان کرامت ہے۔ تو قرآن مجید معجزہ ہے، اور معجزہ اور جادو میں یہ فرق ہے کہ علم کا توڑ ہو سکتا ہے، جادو کا جادو کے ذریعے، جادو کا کسی اور علم کے ذریعے، مگر معجزے کا توڑ نہیں ہوتا۔ اصلی میرا مدعا تھا معجزے کا توڑ نہیں ہوتا۔ لہذا قرآن 1400 سال سے یہ پکار کر کہہ رہا ہے مسلمان دشمنوں سے، اسلام دشمنوں سے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے بجٹ اور اسلحہ تیار نہ کرو، بلکہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن جیسے 10 سورے لکھ کر لے آؤ۔ اگر قرآن کے 114 سوروں جیسے 10 لکھ کر لے آئے تو قرآن ہارا تم جیتے، مسلمان ختم ہوا تم باقی رہ گئے۔ پھر اللہ نے اور مہربانی فرما دی ان کافروں اور مشرکوں پر، یعنی کافر مشرک وہ جو مسلمان دشمن ہیں، ہر کافر اور مشرک مسلمان دشمن نہیں ہے، تو ان پر ایک اور مہربانی فرما دی کہ 10 سورے نہیں لا سکتے تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت لے آؤ، اس سے زیادہ اور کیا رعایت دی جائے گی؟ ایک سورہ ہی 114 سوروں جیسا لکھ کر لے آؤ۔ ایک سورہ تم قرآن کے مقابل لے کر نہیں آئے، تم مان لو نا کہ تم باطل ہو اور قرآن حق پر ہے۔ ہر دور میں، ہر دفعہ، ہر مرتبہ جب بھی ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں نیا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ آج بات کر رہا ہے۔ اس
قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیات اور ہر آیت ایک مکمل سیرابی علم کا ذریعہ، معرفت کا ذریعہ. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جار مجرور مقدم ہے، لہذا ترجمہ ہوگا وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے، اسماء الحسنى، بہترین نام، اللہ ہی کے لیے ہے بہترین نام. فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ناموں کے ذریعے سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، نظر انداز کرو، ان کے حال پر چھوڑو جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے، انکار سے، بغاوت سے، شیطنت سے کام لیتے ہیں. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو ملحد لوگ ہیں، جو اللہ کی بات نہیں مانتے، جو انکاری ہیں، جو منکر ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت جلد انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اب اس آیت کریمہ میں میرے عزیزوں میں ایک مرتبہ آیت کا فہم اور آیت کا جو ظہور ہے اس کے اوپر غور کر رہا ہوں. وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، اسماء الحسنى، بہترین نام. اللہ اور ہے، نام اور ہے. اللہ کے لیے نام ہے، اللہ نہیں ہے نام. جی لغاری صاحب کا نام کیا ہے؟ نبی بخش اور ہے، اور نبی بخش لفظ نبی بخش اور ہے، اور ان کی ذات اور ہے. اگر ایک ہی ہوتی تو یہ نام وہاں سے لے کر آتے. ان کے 7 دن کے بعد ان کے والدین نے نبی بخش نام رکھا ہوگا، تو یہ اور ہے، نام اور ہے. پھر کوئی نبی بخش کے نام سے پکارتا ہے، کوئی انہیں چچا کہتا ہوگا، کوئی انہیں ماموں کہتا ہوگا، کوئی انہیں مثال بھائی کہتا ہوگا، محترمہ بھی کچھ کہتی ہوگی. تو یہ جو مختلف لوگ مختلف ناموں سے پکار رہے ہیں، تو آدمی تو ایک ہی ہے. یہ اتنے تو نہیں ہے نا جتنے ناموں سے پکارا جاتا ہے. نام زیادہ ہے، ذات ایک ہی ہے نا. تو پروردگار عالم کے اگر 99 نام ہے تو اللہ 99 ہے، معاذ اللہ. معلوم ہوا کہ ہم توحید پڑھنے گئے تھے، مشرک ہو کر نکلے. اللہ کے نام اور ہیں، میری بات روشن ہے. اللہ کے نام اور ہیں، اللہ اور ہے. صحیح ہے؟ یعنی یہ بات مثال سے روشن ہے. وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اچھا پھر اللہ کے لیے اسماء، تو اللہ تو احد ہے، واحد ہے، ایک ہے. اسماء تو جمع ہے، بہت سارے نام ہیں. تو بس یہ تو طے ہے نا کہ نام اور ہے، اللہ اور ہے. اچھا نام، مثلا اگر کوئی شخص جاہل ہو اور اس کا نام رکھ دیا جائے علامہ. مثلا اگر کوئی نام بھی لکھنا نہ جانتا ہو اور اس کے نام کے ساتھ لکھا جائے ڈاکٹر، تو لوگ کہیں گے کہ یہ مزاح ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے، یہ اس نام کی توہین ہو رہی ہے، ان صاحب کے ساتھ مبالغہ ہو رہا ہے. ان کا کیا تعلق ڈاکٹر کے لقب کے ساتھ؟ ان کا کیا تعلق علامہ کے لقب کے ساتھ؟ کیونکہ دونوں میں سنخیت نہیں ہے. یعنی اگر میں کہہ دوں کہ جی فلاں علامہ صاحب، تو کیا آپ میرے کہنے سے وہ علامہ ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے نا. تو نام اور ہے، وہ ذات اور ہے. پروردگار عالم کی ذات تک جو چیز پہنچائے گی وہی تو اس کا نام بنے گا نا. بھائی توجہ اور بڑھائی اپنا. جو اللہ تک پہنچا ہی نہیں رہا نام، وہ نام نہیں بنے گا. اللہ کا نام وہ بنے گا جو اللہ تک پہنچائے. لہذا کبھی کہیں گے اسماء اللہ، کبھی کہیں گے آیات اللہ، کبھی کہیں گے شاعر اللہ. صلوات پڑھنا محمد و آل محمد. اللہ کی نشانیاں. جی فارسی زبان میں پتہ جب ہم لکھتے ہیں نا، آپ کے گھر کا پتہ کیا ہے ذرا پوسٹل ایڈریس بتا دیجئے، تو اسے فارسی میں کہتے ہیں نشانی. فلاں کی نشانی ہے، یعنی پتہ ہی ہے.
ہم پتہ، شاعر اللہ، اللہ کا پتہ، اللہ کا پتہ یعنی اگر مجھے کچھ بھیجنا ہے، کوئی رابطہ کرنا ہے تو اللہ کے پتے پر رابطہ کروں گا نا۔ اور قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، ہم تمہیں اللہ کے کچھ پتے بتاتے ہیں جہاں اللہ ملتا ہے، جہاں اللہ سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے پتے ہیں، اللہ وہاں ملتا ہے۔ وَالْبُدْنُ جَعَلْنَاهُ، اور ہم نے یہ قربانی کا جانور جو بنایا ہے یہ اللہ کا پتہ ہے۔ توجہ کر لی؟ اور پھر آواز نہیں آئی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں، اللہ کے پتوں کی تعظیم کرتا ہے وہی متقی ہے۔ بھائی ہولیوں میں کسی کو دیکھ کر متقی نہ مانیے گا، دیکھیے گا اللہ کی نشانیوں کا ادب کون کر رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بے ادبی میں بھی یہ ماہر ہے اور متقی بھی سب سے بڑے ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کی نشانیوں کی بے ادبی اور بے احترامی کرے اور وہ متقی بھی ہو۔ یہ دونوں باتیں قرآن نے منع کر دی ہے، دونوں باتیں جڑ نہیں سکتی، دقت فرمائی آپ نے۔ تو کبھی کہا جائے گا شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے پتے، اللہ جہاں سے ملتا ہے۔ اچھا کہاں سے ملتا ہے اللہ؟ تو کہا کہ یہ نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے تمہیں اللہ ملے گا۔ کیا صفا اور مروہ اللہ کا پتہ ہے؟ وہاں اللہ ہوتا ہے، وہاں اللہ رہتا ہے۔ اللہ تو خانہ کعبہ میں بھی نہیں ہوتا۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر نہیں ہے جہاں اللہ رہتا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ خانہ کعبہ میں رہتا ہے، حیدرآباد میں نہیں ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر نہیں ہے، اللہ ماننے والوں کا مرکز ہے۔ اللہ ماننے والوں کا مرکز ہے، لہذا کبھی قبلہ کعبہ بن جاتا ہے، کبھی قبلہ آدم بن گئے تھے، کبھی قبلہ حضرت یوسف بنے جو بھائیوں نے اور والدین نے سجدہ کیا۔ بس اگر کوئی قبلہ بن جائے تو اس کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے، اس کا سجدہ نہیں ہوتا، اس کی پرستش نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہ کی نشانی ہے، کیا وہ صفا و مروہ میں اللہ ملے گا؟ کیا اللہ معاذ اللہ وہاں رہتا ہے؟ یہ سوچنا بھی توحید کے خلاف، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ صفا و مروہ دو جہتوں کا نام ہے، دو پہاڑیوں کا نام ہے، جہاں ایک ماں ایک بچے کی حفاظت کے لیے، میں اور لفظ بہتر کروں، ایک ماں ایک نبی کی حفاظت کے لیے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑتی رہی، اور ایک نبی کی خاطر وہ کوشش کرتی رہی، جسے عربی میں صحیح کہتے ہیں، کوشش، تلاش، محنت، مشقت کرتی رہی، اور اس نبی کی بقا کی اور زندگی کی خاطر اس کی کوشش نے یہ رنگ دکھایا کہ اللہ نے اس کے خلوص کو مانا۔ وہ اللہ جس نے 7ویں چکر پہ پانی نکال دیا، وہ پہلے چکر پہ بھی نکال سکتا تھا، اور یہ تو مسلمانوں پر احسان ہے کہ 7ویں چکر پہ نکل آیا، ورنہ اگر 14 چکروں پہ نکلتا تو مسلمان تو ویسے ہی حاجی بہت اچھا ہے۔ تو بحث یہ ہے کہ اللہ وہاں نہیں ملتا، اللہ کی خاطر جینے والا ملتا ہے۔ بڑی محنت کے بعد یہ جملہ میں نے عرض کیا ہے، اللہ کرے میرا مدعا پہنچے۔ صفا و مروہ کے اوپر اللہ نہیں ملتا، اللہ کی خاطر جینے والا ملتا ہے۔ بس اگر کسی جگہ اللہ کی خاطر جینے والا ملے، وہ جگہ اللہ کی نشانی ہو جاتی ہے، تو وہ ذات جو اللہ کی خاطر جیا اسے آیت اللہ کہیں گے، اسے اسماء الحسنہ کہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
جس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ توسل اور کسے کہتے ہیں بھائی؟ عقیدہ توسل، وسیلے کا عقیدہ اور کسے کہتے ہیں؟ لفظ وسیلہ میں نے اب تک نہیں بولا، مگر بول وسیلے پہ رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ اسماء علیحدہ ہے، اللہ علیحدہ ہے۔ اللہ اللہ ہے، اس کے 99 نام ہیں۔ شاعر زیادہ ہیں، اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے۔ اس تک پہنچنے کے راستے مختلف ہیں مگر منزل ایک ہے۔ مثال کے طور پر اسی امام بارگاہ تک پہنچنے کے لیے بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ کتنے راستے ہیں جو یہاں تک پہنچنے کے لیے؟ 50 راستے، 50 راستے، منزل تو ایک ہی ہے۔ کوئی یہاں سے آیا، کوئی وہاں سے آیا، کوئی پورب سے آیا، کوئی پچھم سے آیا، کوئی مشرق کی طرف سے آیا، کوئی مغرب کی طرف سے آیا۔ راستے مختلف ہیں مگر سب ایک ہی جگہ جا رہے ہیں۔ لہٰذا اگر تم شاہ لطیف کے مزار پہ جاؤ گے تو بھی اللہ ملے گا، تم قلندر کے مزار پہ جاؤ گے تو اللہ ملے گا، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جاؤ گے تو اللہ ملے گا۔ یہ سب تمہیں لے جائیں گے ایک بڑے راستے پہ ڈالیں گے۔ جیسے ہر ملک کے اندر ایک بڑی شاہراہ ہوتی ہے جو چھوٹی شاہراہوں سے جڑی بھی ہوتی ہے، اور وہ بڑی شاہراہ کا کام ہوتا ہے مرکز تک پہنچانا۔ یہ سارے اولیاء تمہیں لے جائیں گے علی تک۔ اور وہ صراط مستقیم علی تمہیں اللہ تک لے جائے گا۔ لہذا یہ ساری سبیلیں ہیں، سبل ہیں۔ قرآن مجید میں سبیل کی جمع تو آئی ہے، سبیل بھی اللہ کا راستہ ہے، مگر صراط کی جمع نہیں ہے۔ قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے بیٹھے، سبیل کی جگہ جمع سبل تو آئی ہے۔